شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اس روئے سرزمین پر جو سب سے پہلا گناہ انسان سے ہوا وہ قتل کا تھا۔ قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ جب حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی، ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا۔ اس طرح بی بی حوا علیہ السلام نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن تشریعی نبی نہیں بلکہ ان نبیوں میں سے تھے جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابل اور حابل بھی ہوئے۔ قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری ایک عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ پھر قابل اس ضد میں آ گیا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد خداوندی سے فیصلہ کیا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابل نے سب سے زیادہ خراب پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابل کی جیت ہوئی اور قابل کو شکست ہوئی۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابل کو حسد ہونے لگی، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ حابل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔
قابل نے حابل کے سر پر پتھر دے مارا، جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ اس سرزمین پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی تھی۔ قابل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حابل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ قابل نے گڑھا کھودا اور حابل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ان میں سے جتنے بھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے، وہ قابل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابل کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ رستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا، واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا قتل ہوا تھا، جو اس سرزمین پر انسانیت کا قتل تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے نا کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔